سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جس وقت وہ لوگ ان کے پاس آئے کہ بھئی آئے میلے پر جاتے ہیں، جس طرح کی پچھلے درس کے اندر بات آئی تھی، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں جو ہے تو بیمار ہوں یا میں بیمار ہونے والا ہوں. تو لہذا یہ ایک بات. اسی طرح دوسری جگہ جو ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس بڑے سے پوچھو، اسی نے جو ہے تو سب کچھ کیا ہوگا، تو بتوں کی طرف جو اشارہ کیا تھا. اسی طرح تیسرا مقام کہ جس وقت سنان بن عمان ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تو وہاں پر اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ تم میری بہن ہو. یہ تین مقامات، ان تین مقامات کی طرف جو نسبت حدیث میں کی گئی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکذب ابراہیم الا ثلاث، ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولے مگر تین. سنتین منہن فی ذات اللہ، اور دو ان میں سے جو ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے. قولوا انی سقیم، ایک قول تو انی سقیم کا ہے. قولوا بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کی جو بڑا ہے اسی نے سب کچھ کیا ہے. وقال بینہ ذات یوم، اور وہ ایک دن یوم وسارا، ایک دن وہ اور وہ ذات یوم وسارا، وہ اور سارا رضی اللہ عنہ. اذ اتا علی جبار من الجبابرہ، جب وہ ظالموں میں سے ایک جابر بادشاہ کے پاس آئے. فقیل له یا سارا، انہوں نے کہا اے سارا، ویسا نہیں ہے علی وجہ الارض، زمین پر، مؤمن کوئی مومن غیری وغیرہ کی، میرے اور تیرے سے. ان هذا سألنی، انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے. فاخبرت، میں نے ان کو خبر دی ہے، انکی اختی، کہ تو میری جو ہے تو بہن ہے. فلا تکذبینی، تو مجھے جھوٹا اس میں نہ کر، یعنی تو اس میں میری تکذیب نہ کر کہ میں جو ہے تو کیا ہوں، یہ تو میری بیوی ہے، بہن نہیں ہے. اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جھوٹ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے. یہ ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے. اس لیے کہ اگر انبیاء علیہ السلام جھوٹ بولیں گے تو اب اس صورت کے اندر تو ان کے اوپر جو ہے تو اعتماد اٹھ جائے گا کہ جو وحی بتا رہے ہیں وہی ایسا نہ ہو کہ کہیں جھوٹ بول رہے. تو انبیاء علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. تو اب حدیث کے اندر ان کے لیے جو ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ جھوٹ کا. تو یہ جھوٹ کا لفظ ان کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور ادھر عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے. تو ایک ضابطہ ہے، وہ ضابطہ یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقرر، کہ جو حسنات ہوتے ہیں نیکوکاروں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں مقرب لوگوں کی وہ گناہ شمار کی جاتی، مقرب لوگوں کے وہ گناہ شمار کیے جاتے ہیں. اس اعتبار سے جھوٹ بولا گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھا. اس اعتبار سے وہ جھوٹ بولا گیا، حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھا. اب انی سقیم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو انی سقیم کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کوئی آدمی ہر حال میں جو ہے تو وہ پورے کے پورے ہر اعتبار سے ٹھیک ہو، یہ ممکن نہیں، بلکہ وہ کچھ نہ کچھ مسائل میں، کچھ نہ کچھ بیماری میں، کسی نہ کسی اس میں تھوڑی بہت ہو انسان مبتلا رہتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ انی سقیم ابراہیم علیہ السلام اس وقت واقعتاً جو ہے تو وہ بیمار ہو. اس طرح بیماری کسی کہتے ہیں، بیماری کہتے ہیں طبیعت کے اندر اضمحلال ہو، طبیعت جو ہے تو وہ برقرار نہ ہو، اس کے اندر اتار چڑھاؤ رہتا ہو. اب کون ساری کی ساری نافرمان تھی. اب اس صورت کے اندر ایک پیغمبر، ایک نبی، وہ کیسے جو ہے تو کیا ہے کہ آرام کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے، اس کی طبیعت اس صورت میں کیسے جو ہے تو خوشگوار رہ سکتی ہے. اس کی طبیعت لازمی بات ہے اس وقت خوشگوار نہیں رہتی. تو اب اس اعتبار سے یا یہاں پر جو ہے تو اور دوسری جو یہاں پر فرمایا کہ یہ جو بڑا ہے انہوں نے کیا ہے، یہ سارا کا سارا توریہ ہے. توریہ اور ایہام یہ دو قسم کی اصطلاحات ہیں. توریہ کسے کہتے ہیں؟ توریہ کا معنی ہے کہ کلام متکلم کی مراد کے اعتبار سے تو صحیح، لیکن مخاطب اپنی کم عقلی کی وجہ سے متکلم کی اصل جو مراد کو نہ پہنچ سکے. متکلم کی جو اصل مراد ہے اس کو مخاطب نہیں سمجھتا ہے کہ اصل مراد اس کی کیا ہے.
تو لہٰذا اس اعتبار سے اور ایہام کرنے کے ایسا عمل کرنا جس کا مقصد دیکھنے والا کچھ سمجھے اور در حقیقت اس کا مقصد کچھ اور ہو. دیکھنے والا تو کچھ سمجھ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کا مقصد جو ہے تو وہ کچھ اور ہے. اب توریہ جائز ہے، توریہ جو ہے یہ جائز ہے. اس کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں اس پر کہ توریہ جائز ہے اس پر بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں آتے ہیں. دیکھیں نبی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال اتت عجوز، کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کے پاس. فقالت، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اور اللہ سے دعا کیجیے میرے لیے یدخلنی کہ وہ مجھے داخل کر دے جنت میں. فقال یا ام فلاں، فرمایا کہ اے فلاں کی جو ہے تو ماں، ان الجنت لا يدخلها عجوز، جنت کے اندر بوڑھی عورتیں داخل نہیں ہوں گی، جنت کے اندر جو ہے تو بوڑھی عورتیں داخل نہیں ہوں گی. قال فولت، وہ پھر گئی تب کی اور رو رہی. فقال، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخبروها، اس کو خبر دو، اس عورت کو جو ہے تو خبر دو، انها لا تدخلها وهي عجوز، یہ داخل نہیں ہوگی اس حال میں کہ بوڑھی ہوگی، بوڑھی ہونے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا کہ بھائی بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی. نبی علیہ السلام نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوگی. اب اس صورت کے اندر اور بعد میں نبی علیہ السلام کی اس بات سے مقصد کیا تھا؟ اس بات سے مقصد یہ تھا کہ بوڑھی عورتیں بوڑھی ہو کر جنت میں داخل نہیں ہوگی، ہاں بوڑھی عورتیں جوان ہو کر جنت میں داخل ہوگی. اب کلام کا مقصد ایک ہے، سمجھنے والے نے اپنے نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو کچھ اور سمجھا ہے. کلام کا مقصد تو کیا تھا کہ بھئی جنت میں تو جائیں گی لیکن بوڑھی ہو کر نہیں جائیں گی، جوان ہو کر جائیں گی دوبارہ. جیسے کہ آگے جو ہے یہ فرمایا ان اللہ تعالی یقول ان انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکار، ہم ان کو دوبارہ نئے سر سے پیدا کریں گے اور وہ جو ہے تو اس میں ہم ان کو باقرہ کر دیں گے. یعنی بالکل یہ کیا نام ہے کہ جس کو ہم بولتے ہیں پیغلے، ہاں کم عمر، بالکل چھوٹی عمر کے تو اس میں کر دیں گے. لہٰذا یہ یعنی اس طرح جو ہے تو ان کو کر دیا جائے گا تو بوڑھی ہو کر نہیں جائے گی، بوڑھی ہو کر. نبی علیہ السلام کے کلام کا مطلب یہ تھا، لیکن اس عورت نے یہ سمجھا کہ شاید جو عورتیں بوڑھی ہیں وہ نہیں جائیں گی. اب کلام کا مطلب ایک ہے اور جو ہے تو دوسری. اس طرح نبی علیہ السلام جب کسی غزوہ کے لیے جاتے تو راستہ ایک اختیار کرتے، جانا دوسری طرف ہوتا تھا. تو کام کرنے کا مقصد جو ہے تو ایسا عمل کرے کہ جس کا مقصد دیکھنے والا کچھ اور سمجھے. یہ سمجھے کہ یہ لوگ تو فلاں جگہ چلے گئے، مثلا کسی آدمی نے بازار جانا ہے اور وہ پہلے جو ہے تو نوکمدین کی طرف چلا جائے اور پھر آگے سے یوں اس طرف مڑ جائے، تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ آدمی تو نوکمدین کی طرف چلا گیا لیکن وہ آدمی وہاں سے مڑ کر آگے بازار چلا جائے. تو نبی علیہ السلام اس طرح جو ہے تو غزوات کی طرف جب جاتے تو پھر ایک راستہ اختیار کرتے پھر وہاں سے جو ہے دوبارہ اس طرف لوٹ آتے. اس صورت میں فائدہ یہ ہوتا کہ بھئی جو دشمن ہوتا ہے یا جو جاسوس ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے کہ بھئی نبی علیہ السلام تو اس راستے سے چلے گئے ہیں، وہ کچھ اور سمجھتے. اور نبی علیہ السلام کا مقصد آگے سے راستہ تبدیل کرنا ہوتا جس سے جاسوسی سے بھی جو ہے تو بچ جاتے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح کیا. انی سقیم، کہ میں جو ہے تو کیا ہوں، بیمار ہونے والا ہوں. یعنی انسان کو اگر پوری زندگی بیماری نہ بھی آئے تو آخر میں مرض اور موت تو لازمی آتا ہے. آخر مرض کے ٹائم، موت آنے کے ٹائم اس وقت تھوڑی دیر کے لیے تو لازمی بات ہے کہ جو مرض اور موت آتا ہے وہ تو سب کو آتا ہے. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی مراد وہ ہو اور پیچھے چونکہ ان کو کہا تھا کہ میں تمہارے جو یہ بت ہیں ان بتوں کے ساتھ میں دیکھ لوں گا، تم لوگ باز تو نہیں آتے ہو لیکن میں ان کے ساتھ جو ہے تو دیکھ لوں گا، ان کو میں چھوڑوں گا نہیں. اسی طرح جو کیا نام ہے کہ دوسری چیز یہ فرمایا کہ پڑھے نہیں کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ دیکھو یہ جو اگر کچھ نہیں کر سکتا ہے تو پھر تم انہیں پوچھتے کیوں، اس کا مقصد یہ تھا. اسی طرح جو کیا نام ہے کہ یہ فرمایا کہ یہ میری بہن ہے تو وہ
دین کے اعتبار سے فرمایا تھا، دنیاوی جو معاملہ تھا اس کے اعتبار سے جو ہے اس کو نہیں فرمایا تھا۔ لہٰذا اس اعتبار سے یہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن ظاہر میں ایک جو آدمی جس کی سمجھ میں جو ہے بات وہ ہو تو وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ جھوٹ ہے، لہٰذا جھوٹ نہیں ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ 3 جھوٹ بولے تھے، وہ اس اعتبار سے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو نیکوکاروں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقرب لوگوں کی جو ہے گناہ شمار کیے جاتے ہیں، یعنی مقرب لوگ جو اللہ کا قرب چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو عام لوگ جس طرح کے نیکیاں کر رہے ہیں وہ ان سے بڑھ کر نیکیاں کریں، ان کے اندر نیکی کی صفت ان سے زیادہ ہونی چاہیے اور کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا قرب نصیب فرمائے۔ اور اصل ہمارا جو یہاں پر جمع ہونے کا مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا جو قرب ہے وہ قرب ہمیں حاصل